مرنے کو اے میری زینب حسین جاتا ہے مرنے کو
سے پڑھتا ہوں کہ مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے، مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے، اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جلایا ہم نے، مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے، اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جلایا ہم نے، کہ چادریں دے دیا اسلام کی اڑیانی پر، یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے، چادریں دے دیا اسلام کی اڑیانی پر، یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے، کہ نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا، نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا، ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے، نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا، ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے، مرحوم اور مرحومہ کی سارے ثواب کی مجلس ہے، اور اگر میں اسے عالی کرتا ہوں کہ کون کہتا ہے محب آن کو آتی ہے موت، کون کہتا ہے محب آن کو آتی ہے موت، زندگی کے بعد پھر ایک زندگی آتی ہے موت، کون کہتا ہے محب آن کو آتی ہے موت، زندگی کے بعد پھر ایک زندگی آتی ہے موت، کہ ہے جو اہل ظلم، ہے جو اہل ظلم کر لے اپنے ظلموں کا حساب، مصر مجھے تو پڑھے گا کہ ہے جو اہل ظلم کر لے اپنے ظلموں کا حساب، 4 دن کی زندگی میں کتنی بار آتی ہے موت، ہے جو اہل ظلم کر لے اپنے ظلموں کا حساب، آئیے ہے جو اہل ظلم کر لے اپنے ظلموں کا حساب، 4 دن کی زندگی میں کتنی بار آتی ہے موت، 4 دن کی زندگی میں کتنی بار آتی ہے موت، کا فیصلہ کر لیا عباس نے محشر ہوگا، تو فرمائی فیصلہ کر لیا عباس نے محشر ہوگا، تیغ ہو یا ہو نظر کام برابر ہوگا، فیصلہ کر لیا عباس نے محشر ہوگا، تیغ ہو یا ہو نظر کام برابر ہوگا، کہ نہر کو پیاس سے ڈر تیغ کو سر سے خطرہ، نہر کو پیاس سے ڈر تیغ کو سر سے خطرہ، ہو نہ ہو کربو بلا کا کوئی منظر ہوگا، نہر کو پیاس سے ڈر تیغ کو سر سے خطرہ، کہ ہو نہ ہو کربو بلا کا کوئی منظر ہوگا، کہ اسلحے ہوں گے تیرے، شیر نے بڑے بھائی کہ اسلحے ہوں گے تیرے کام میرے آئیں گے، اسلحے ہوں گے تیرے کام میرے آئیں گے، تیرا نیزہ بھی میرے واسطے منبر ہوگا، اسلحے ہوں گے تیرے کام میرے آئیں گے، اسلحے ہوں گے تیرے کام میرے آئیں گے، تیرا نیزہ بھی میرے واسطے منبر ہوگا، تیرا نیزہ بھی میرے واسطے منبر ہوگا۔ یہ گزارش کرتا ہوں جناب مولانا انتظار صاحب کو آپ کو خدمت میں نمائیں اور اپنے اشعار آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، گوشت کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، دیتا ہے جو غم شاہ میں 2 اشک بہا دیتا ہے، 4 چاند اپنے مقدر میں لگا دیتا ہے، جو غم شاہ میں 2 اشک بہا دیتا ہے، 4 چاند اپنے مقدر میں لگا دیتا ہے، تو الفت آل محمد تیری عظمت کے نثار اپنا مرنا بھی شہادت کا مزہ دیتا ہے، الفت آل محمد تیری عظمت کے نثار اپنا مرنا بھی شہادت کا مزہ دیتا ہے۔ 4 مثال حاضر کرتا ہوں، موت کے حوالے سے سماعت کریں گے کہ موت نعمت ہے شکر رب کیجئے، موت نعمت ہے شکر رب کیجئے، مرتضیٰ کا جو دید ہوتا ہے، موت نعمت ہے شکر رب کیجئے، مرتضیٰ کا جو دید ہوتا ہے سند یافتہ محب علی مرنے والا شہید ہوتا ہے، سند یافتہ محب علی مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ 4 مثال حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے زندگی نفرتوں کی آڑ میں ہے، زندگی نفرتوں کی آڑ میں ہے، موت ایک عشق کا نمونہ ہے، زندگی نفرتوں کی آڑ میں ہے، موت ایک عشق کا نمونہ ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ جی کے مرنا کے مر کے جینا ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جی کے مرنا کے مر کے جینا ہے، جی کے مرنا کے مر کے جینا ہے۔ سلوات پڑھ رہے ہیں
ان آنکھوں میں پھولوں کی طرح کھلتے ہیں آنسو. ظفر بھائی ان آنکھوں میں پھولوں کی طرح کھلتے ہیں آنسو, پلکوں سے ہجرت کے لیے ہلتے ہیں آنسو. ان آنکھوں میں پھولوں کی طرح کھلتے ہیں آنسو, پلکوں سے ہجرت کے لیے ہلتے ہیں آنسو. ارے شہزادی کونین کے رومال میں جا کر سجاد کے اشکوں سے گلے ملتے ہیں آنسو. شہزادی کونین کے رومال میں جا کر سجاد کے اشکوں سے گلے ملتے ہیں آنسو. سجاد کے اشکوں سے گلے ملتے ہیں آنسو. چار مثال واضح کرتا ہوں, دیکھیں گے مسجد میں سورے دیکھیں گے کہ زہرا سے آج تک نہ جدا ہو سکے حسین, زہرا سے آج تک نہ جدا ہو سکے حسین, قدرت کا نظام یہ دیکھا نماز میں. زہرا سے آج تک نہ جدا ہو سکے حسین, قدرت کا نظام یہ دیکھا نماز میں. تسبیح و سجدگاہ کی صورت میں آج بھی ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں. تسبیح و سجدگاہ کی صورت میں آج بھی, تسبیح و سجدگاہ کی صورت میں آج بھی ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں. ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں. خلوات پڑھنا ہوگا. کہ اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا, اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا, وہ منظر بس میرے مولا کا ماتمدار دیکھے گا. اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا, وہ منظر بس میرے مولا کا ماتمدار دیکھے گا. ادھر ہلکا سا خط تلوار سے عباس کھینچیں گے, ادھر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا. ادھر ہلکا سا خط تلوار سے عباس کھینچیں گے, ادھر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا. جو بھاگی نہر سے پہنچے سرور دیکھ کر بولے میرے عباس جانے تو انہیں مختار دیکھے گا. جو بھاگی نہر سے پہنچے, جو بھاگی نہر سے پہنچے تو سرور دیکھ کر بولے میرے عباس جانے تو انہیں مختار دیکھے گا. میرے عباس جانے تو انہیں مختار دیکھے گا. بلند ترین صلوات زینب کے حوالے سے سوال کریں گے کہ کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے. کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے, زمانے بھر کو حسینی بنایا زینب نے. کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے, زمانے بھر کو حسینی بنایا زینب نے. بچھا کے فرش ازاں خاک پر برائے حسین, یہ کہ شعر بچھا کے فرش ازاں خاک پر برائے حسین, ایک آسمان زمین پر بچھایا زینب نے. بچھا کے فرش ازاں, بچھا کے فرش ازاں خاک پر برائے حسین, بچھا کے فرش ازاں خاک پر برائے حسین, ایک آسمان زمین پر بچھایا زینب نے. ایک آسمان زمین پر بچھایا زینب نے. جہاں پہ لوٹا گیا تھا حسین کے گھر کو, یہ دیکھیں گے جہاں پہ لوٹا گیا تھا حسین کے گھر کو, وہی حسین کا روضہ بنایا زینب نے. جہاں پہ لوٹا گیا تھا حسین کے گھر کو, جہاں پہ لوٹا گیا تھا حسین کے گھر کو, وہی حسین کا روضہ بنایا زینب نے. سنا ہے اور محمد کی طرح دنیا میں, سنا ہے اور محمد کی طرح دنیا میں خدا کے دین کو چلنا سکھایا زینب نے. سنا ہے اور محمد کی طرح دنیا میں, سنا ہے اور محمد کی طرح دنیا میں خدا کے دین کو چلنا سکھایا زینب نے. نبی رسول ولی دین کربلا قرآن, نبی رسول ولی دین کربلا قرآن, اسیر ہو کے بھی سب کو بچایا زینب نے. نبی رسول ولی دین کربلا قرآن, اسیر ہو کے بھی سب کو بچایا زینب نے. جہاں حسین کا قاتل تھا حکمران وہی, جہاں حسین کا قاتل تھا حکمران وہی, حسینی فوج کا پرچم لگایا زینب نے. جہاں حسین کا قاتل تھا حکمران وہی, حسینی فوج کا پرچم لگایا زینب نے. حسینی فوج کا پرچم لگایا زینب نے. کہیں یزید کا نام و نشان نہیں ملتا. کہیں لہجے میں گفتار کر گئی زینب, بلند لفظوں کا معیار کر گئی زینب, کہ جو کر رہے تھے سیاست حسینیت کے خلاف انہیں کے ذہنوں کو بیمار کر گئی زینب. جو کر رہے تھے سیاست حسینیت کے خلاف, جو کر رہے تھے سیاست حسینیت کے خلاف, غم حسین کبھی بے وطن نہیں ہوگا. کہ گھر حسین کا تیار کر گئی زینب, کہ جہاں بھی دیکھیے ہے انگنہ تزا خانے, حسینیت کو زمیندار کر گئی. جہاں بھی دیکھیے ہے انگنہ تزا خانے, جہاں بھی دیکھیے ہے انگنہ تزا خانے, حسینیت کو زمیندار
غالباً 5 سال کے بعد حاضری ہوئی ہے. عیسائی کے بعد حدیث سے زیادہ یہیں سے خطا پیش کرتا ہوں. پیش کرتا ہوں آپ فرمائیں گے. نام جب کبھی میں نے لے لیا سکینہ کا نام جب کبھی میں نے لے لیا سکینہ کا آ گیا مدد کرنے خود چچا سکینہ کا آ گیا مدد کرنے خود چچا سکینہ کا وہ تو میں نے چھیڑا تھا ذکر وفا لیکن نام میرے ہونٹوں پہ آ گیا سکینہ نام میرے ہونٹوں پہ آ گیا سکینہ کا. اپنے اپنے منصب میں بے نظیر یکتا ہے اپنے اپنے منصب میں بے نظیر یکتا ہے. ایک چچا محمد کا ایک چچا سکینہ کا 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 ایک چچا محمد کا ایک چچا سکینہ کا. یہی مطلب پیش کرتا ہوں. فرش مجلس کی جنہیں آب و ہوا ملتی ہے فرش مجلس کی جنہیں آب و ہوا ملتی ہے فرش مجلس کی جنہیں آب و ہوا ملتی ہے فرش مجلس کی جنہیں آب و ہوا ملتی ہے ان کو دنیا نہیں جنت کی ہوا ملتی ہے ان کو دنیا نہیں جنت کی ہوا ملتی ہے ان کو دنیا نہیں جنت کی ہوا ملتی ہے ان کو دنیا نہیں جنت کی ہوا ملتی ہے ان کو دنیا نہیں جنت کی ہوا ملتی ہے. شیر والا فرمائیں گے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا کوئی نام یزید ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا کوئی نام یزید ہر علاقے میں مگر کربلا ملتی ہے ہر علاقے میں مگر
चरागों से ही काबे को ज़िया मिलती है। शेख वाज़ा फरमाएंगे परचम हज़रत अब्बास उठाने वालों, परचम हज़रत अब्बास उठाने वालों, तेरे शानों को सकीना की दुआ मिलती है, तेरे शानों को सकीना की दुआ मिलती है, तेरे शानों को सकीना की दुआ मिलती है, तेरे शानों को सकीना की दुआ मिलती है। बैठ कर देखो अज़ा खाने की चौखट पे कभी खुद से आती हुई सीधी हवा मिलती है। बैठ कर देखो अज़ा खाने की चौखट पे कभी खुद से आती हुई सीधी हवा मिलती है। शेख वाज़ा फरमाएंगे ये भी एहसान है दुनिया पे तेरा ऐ ज़ैनब, ये भी एहसान है दुनिया पे तेरा ऐ ज़ैनब। अरे आज बहनों के सरों पर जो रिदा मिलती है, आज बहनों के सरों पर जो रिदा मिलती है, आज बहनों के सरों पर जो रिदा मिलती है, आज बहनों के सरों पर जो रिदा मिलती है। इस साल कोरोना काल वबा के हालात में तो शेयर पेश करता हूँ। आज बहनों के सरों पर जो रिदा मिलती है, हम हुसैनी हैं वबाओं से डराओ न हमें, हमको अब्बास के परचम से शिफा मिलती है, 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 हमको अब्बास के परचम से शिफा मिलती है। बाज़ बंदाए सवाल ये लग रहा है जिना से मंगाए जाते हैं, बताओ कैसे उन्हें अपने सर पे बिठा लाए, जो लोग बस में नबी से उठाए जाते हैं, जो लोग बस में नबी से उठाए जाते हैं। इमाम बाड़ा नहीं है ये कारखाना है, यहाँ पे आओ यहाँ हुर बनाए जाते हैं, यहाँ पे आओ यहाँ हुर बनाए जाते हैं। उतर के हुए भी उनका तवाफ करती है, जो
پھول لا کے علم پر چڑھائے جاتے ہیں، جو پھول لا کے علم پر چڑھائے جاتے ہیں، قضا کے بعد ٹوٹا نہیں حسین نے قرآن سنائے جاتے ہیں، حسین نے قرآن سنائے جاتے ہیں، حسین نے قرآن سنائے جاتے ہیں، حسین نے قرآن سنائے جاتے ہیں۔ آواز دیتے ہیں نعرہ صلوات۔ عشق تمہارا فرمائیں گے، خود اپنی حال کا پیغام لے کے آئے ہیں، وہ ایک سر جو سر شام لے کے، وہ ایک سر جو سر شام لے کے آئے ہیں، خود اپنی حال کا پیغام لے کے آئے ہیں، وہ ایک سر جو سر شام لے کے آئے ہیں، پھر بات فرمائیں گے، وہ ایک سر جو سر شام لے کے آئے ہیں، یزید ڈر کے تو کرب و بلا نہیں آیا، یزید ڈر کے تو کرب و بلا نہیں آیا، ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں، جو کہنا اردو علیہ السلام بھی کہنا، یہ آج شہ سے نیا نام لے کے آئے ہیں، یہ آج شہ سے نیا نام لے کے آئے ہیں، یہ آج شہ سے نیا نام لے کے آئے ہیں، یہ آج شہ سے نیا نام لے کے آئے ہیں، یہ آج شہ سے نیا نام لے کے آئے ہیں، مطلب شکر والا فرمائے، جو تبرک مجلس سے سرور کا کھا سکتا نہیں، جو تبرک مجلس سے، جو تبرک مجلس سے سرور کا کھا سکتا نہیں، وہ کبھی اللہ کی رحمت کو پا سکتا نہیں، وہ کبھی اللہ کی رحمت کو پا سکتا نہیں، اس جہاں میں جو غلام میسا میں تمار ہے، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر
قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے دھوکے نئے سس قرآن کی آیتیں کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا نیل رخ ساروں پہ بینائی جس کی کم ہو نیل رخ ساروں پہ بینائی جس کی کم ہو ارے عمر ہو چار برس اور کمر میں خم ہو ارے آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے ارے آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے ارے آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا مر جاتی سفر میں آگے الدفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے یہ تو اچھا ہوا آئی نہیں سہرا مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پہ ہر کو مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا
سکینہ نہیں کہتا بابا، القید کہتا ہے کوئی کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیند رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، العمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، ارے آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا آتش کے شہر میں ہوگی شکست پانی کو، آتش کے شہر میں ہوگی شکست پانی کو، کہ ہر برف پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے، آتش کے شہر میں ہوگی شکست پانی کو، کہ ہر برف پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے، کہ اگر بچانا ہے پردہ کنیز زہرا کا رضا پہ حضرت عباس لکھ دیا جائے، اگر بچانا ہے پردہ کنیز زہرا کا رضا پہ حضرت عباس لکھ دیا جائے، کہ اسی لیے تو ہنسا تھا صغیر مقتل میں میری ہنسی کو بھی شمشیر لکھ دیا جائے، اسی لیے تو ہنسا تھا صغیر مقتل میں میری ہنسی کو بھی شمشیر لکھ دیا جائے، کہ جو کوئی پوچھے ہوا ہنگرا کا کیا انجام فقط تبسم بشیر لکھ دیا جائے، جو کوئی پوچھے ہوا ہنگرا کا کیا انجام فقط تبسم بشیر لکھ دیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مولانا مسعود تشریف لا چکے ہیں، وقت کا خیال کرتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں جناب یاسر گلابی صاحب کی خدمت میں دعائیں اور اختصار کے ساتھ مجھ سے آپ کے مشورہ کریں، ان کا استقبال کرتے ہیں ناظرین آپ نہیں ہوگا علی والوں کا دعویٰ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا، سقیفائی سے محشر تک کوئی رشتہ نہیں ہوگا، سقیفائی سے محشر تک کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ شیر نظر فرمائیے گا حضرت، علی کی تیغ دشمن کے سروں کو کاٹ کر کوئی، علی کی تیغ دشمن کے سروں کو کاٹ کر گولی، ہے نسلوں کی پرکھ مجھ کو کبھی دھوکا نہیں ہوگا، ہے نسلوں کی پرکھ مجھ کو کبھی دھوکا نہیں ہوگا، جو عاشق ہے علی
زبان کٹوا کے بولے گا کبھی گنگا نہیں ہوگا. دیکھیے گا مصرع تھا علی کا چاہنے والا کبھی رسوا نہیں ہوگا. اگر مصرع لگ گیا تو احساس بتایا دار پہ میسم نے دنیا کو مسلمانوں. بتایا دار پہ میسم نے دنیا کو مسلمانوں. علی کا چاہنے والا کبھی رسوا یہ مصرع مل سمیت مار نے سولی پہ دہرایا. یہ مصرع مل سمیت مار نے سولی پہ دہرایا. علی کا چاہنے والا کبھی رسوا نہیں ہوگا. علی کا چاہنے والا کبھی رسوا نہیں ہوگا. آخری کے دو شعر کو نظر بنائیے گا. وہ مر کر بھی زمانے میں مثالی بن کے رہتا ہے. وہ مر کر بھی زمانے میں مثالی بن کے رہتا ہے. وہ مر کر بھی زمانے میں مثالی بن کے رہتا ہے. علی کے عشق میں عاشق کبھی مردہ نہیں ہوگا. علی کے عشق میں عاشق کبھی مردہ نہیں ہوگا. یہ آخری شعر یہ ثابت کر دیا ایران نے سارے زمانے میں. یہ ثابت کر دیا ایران نے سارے زمانے میں. ستم کے بھیڑیوں سے شیر پر حملہ نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابو القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مراحم الجلالة والجمال والله على آدابهم الشاهدين فيهم المختلفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وأهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي صلوات الله. اب اگر سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے
مرحوم محمد مرتضیٰ محمد عباس مرحوم، ممنوع بیگم مرحومہ بنت محمد اسلم مرحوم، اور گلشن مرحومہ بنت مدار حسین مرحوم۔ ان کا سورہ یہ آیت کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث ہے کہ جس میں حضرت نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑتے رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، دوسرے میری اطاعت جو میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ اور ان دونوں کا آپسی رشتہ یہ ہے کہ یہ دونوں بھی قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض یوم القیامہ، یہاں تک کہ کل کو قیامت میں حوض کوثر پر مجھ سے آن کے ملیں۔ اور اس چیز کو اگر آپ دیکھیے تو پیغمبر کی اس حدیث کو امام حسین نے کیسا ثابت کیا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں۔ شہادت کے بعد امام حسین نے سر کٹنے کے بعد کسی کا کیا نام بتایا تھا راستے میں ہمارے دوست نے ساتھ صاحب علی بھائی یہ بتاؤ کوئی آدمی گردن کٹنے کے بعد بول سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی اس حدیث کو کیسا سچا کر کے دکھایا، سر تک سے جدا ہو گیا، منہ کے نیزہ پر ہے اور حسین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ ثابت کر رہے ہیں جو میرے نانا نے کہا تھا کہ میری گردن قرآن سے سر جسم سے الگ ہمارا ہو سکتا ہے مگر ہم سے قرآن الگ نہیں ہو سکتا۔ امام حسین نے شہادت کے بعد بھی موقع نیزہ پر قرآن پڑھ کر کے ہم سب کو یہ سمجھایا ہے۔ ماں ان تمسکتم بہما، لیکن ایک چیز ہم لوگوں کو بھی غور کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، جب تک ان دونوں سے وابستہ ہے۔ دونوں کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ اہل بیت قرآن کو چھوڑ دیجیے تب بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور قرآن لے کے رہیے آپ اہل بیت کو چھوڑ دیجیے تب بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ بات بڑی ٹیڑھی ہے۔ اہل بیت کے باوجود ہم نے کہا اس لیے کہ بغیر قرآن کے اگر اہل بیت کو لوگے تو اہل بیت کو سمجھ ہی نہیں پاؤ گے وہ آئے کیا، اس لیے کہ صحیح فضیلت آل محمد کی قرآن بتائے گا، اور اگر اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن لے لیا تو قرآن کا صحیح مطلب کوئی بتا ہی نہیں سکتا سکھایا ہے۔ تو قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کے پاس جانا ہوگا، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کے پاس جانا، لہذا دونوں کو ہم آپ چھوڑ بولے نہیں سکتے۔ پیغمبر نے بھی دونوں سے وابستہ ہو تو کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہو۔ ایک طرح سوال ہوتا ہے کہ یہ اسلام جو ہے بادشاہت و شہادت کا نہیں، اچھا مگر کمر میں تکلیف ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ سے کہ آگے آئیے
हालांकि बुजुर्ग आदमी सामने रहते तो अच्छा लगता है, नहीं आप वही आराम फरमाइए, कमर में तकलीफ है आपके, एक बार थोड़ा सा इधर हो तो सामने रहे बस। लेकिन एक सवाल यहाँ पर, आप अपना काम कीजिए, जाइए, फिर अल्लाह जिसको चाहे तो बना देगा औलाद दो। सवाल देखिए, और एक बात और, जब तक आदमी ऐसा एतराज नहीं समझेगा तब तक जवाब समझ में, तो एतराज समझ में आ गया ना कि आखिर रसूलुल्लाह ने क्यों कहा कि मेरे बाद मेरी औलाद, मेरे बाद मेरी इतराज छोड़ देते, कुरान तो यही है। उसके बाद पब्लिक इसको चाहती अपना जो है वो मुखिया बना लेती, और इस्लाम में ये नहीं है। तो क्या इस्लाम में बादशाहत है? अगर जमहूरियत नहीं है तो क्या बादशाहत है? दोनों सूरत फंसे ही नहीं। इसलिए कि अगर हम ये कह दें कि आप जाइए या रसूलुल्लाह, हम लोग अपना किसी एक को नेता बना लेंगे, चुन लेंगे, काम हो जाएगा। कभी जैसे तुम हो वैसे आदमी को बनाओगे ना। इसलिए जरूरी है कि अल्लाह करे, तो जब अल्लाह करेगा तो किसके जरिए से कहलवाएगा? रसूलुल्लाह के जरिए से। तो एक जवाब तो सीधा सी ये है कि बाबू, ये जो तुम समझ रहे हो कि रसूलुल्लाह ने कहा है, ज़बान रसूलुल्लाह की है, आप बुझा रही नहीं बुझा रही, ज़बान देखने में रसूलुल्लाह की है, मतलब तो इसका मतलब अब जो नबी कह रहे हैं वो खुद नहीं कह रहे हैं, उसके हुक्म पर कह रहे हैं। यानी अब रसूलुल्लाह पर तुम एतराज नहीं कर रहे हो, तुम अल्लाह पर कर रहे हो। तो भैया रसूलुल्लाह को तो अपने जैसा थोड़ा सा तुम्हारी अपनी मर्जी है, चलिए उसको ना मानिए, तब भी अब कि रसूलुल्लाह पर वाजिब कह के जाए इन्हीं तारीखों की कैसे। अब यहाँ मोटे तौर पर जल्दी जल्दी 4 चीजें हैं जिसकी वजह से रसूलुल्लाह पर वाजिब था कि वो कह के जाए कि मेरे बाद मेरी औलाद। कैसे? अब वो एक सुनाता हूँ जल्दी। नंबर 1, फितरत का तकाजा है कि कहिए इन्नी तालिबुल फितुल मुस्तक़बिल। अभी सब जो है वो तशरीह। 2, मनसब का तकाजा है कि कह के जाइए इन्नी तालिबुल फितुल मुस्तक़बिल। 3, कुरान का हुक्म है कि कह के जाइए इन्नी तालिबुल फितुल मुस्तक़बिल। 4, पैगंबर का मिजाज, तो टाइम भी पता नहीं चलेगा। तो कितना जवाब हो गया? नंबर 1 फितरत, नंबर 2 मनसब, नंबर 3 हुक्म कुरान, नंबर 4 मिजाज। एक एक की मैं व्याख्या करता हूँ। पहला, फितरत का तकाजा ये है कि कह के जाइए इन्नी तालिबुल फितुल मुस्तक़बिल। फितरत क्या है? रोजमर्रा में देखिए आप, एक आदमी जैसे शायर है कोई, जिंदगी भर उसने शायरी की, इतना पोथी तैयार हो गई 5,000 शेर। शायर बेचारा जो अल्लाह वाला होता है, 3-5 करता नहीं, उसके पास पैसा भी नहीं होता। 3-5 वालों के पास तो हो जाएगा, लेकिन जो वाकई अल्लाह वाले हैं वो शेर कहते गए रखा। अब उस 10 लाख रुपया लगेगा तब किताब छपेगी ना। उस शायर के पास है नहीं, मरना सबको है। तो जब बेचारा शायर मरने लगेगा तो सबसे ज्यादा फिक्र, साहब आप बताइए, शायर सबसे ज्यादा फिक्र शायर को किस बात की है कि जो मैंने 50 साल खून पसीना एक करके शेर कहा है,
कहीं ऐसा न हो कि मेरे अशआर ज़ाया हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो कोई ऐसा आदमी मिल जाता कि मेरे बाद ही सही ये मेरी जायदाद खराब न हो, अपना पैसा लगा के छाप छूट देगा तो मेरी शायरी है वो बच जाती है ना। एक आदमी है, उसने किताब लिखा, जिंदगी में नहीं छपवा पाया, तो मरते वक्त उसको किस बात की फिक्र होगी? औलाद की उतनी फिक्र नहीं होती। उसको अपनी किताब के बाबू रख लो, मेरे बाद देखो कि जुगाड़ हो जाए, छपवा देना हो जाएगा। जी आप लोग तो गांव के हैं ना, पेड़ लगाते हैं, साहब अली भाई पेड़ लगाया भैया, हाँ तब पेड़ लगाने में जानते कितनी मेहनत होती है। लड़का पाल लेना आसान है, जो मुझको तजुर्बा हुआ, समझा? पेड़ का बचा पाना बहुत मुश्किल है। हम अपने ऊपर का किस्सा सुना है। दो गांव है, दादा का हमारे अलग तो दादी का अलग। तो जो दूसरा वाला गांव वहाँ रहता नहीं, तो दूसरे में रहते हम तो फैजाबाद चले गए। एक तो पड़ोसी हैं बेचारे, उनके जिम्मे है अपना एक मरतबा गए हम मुर्शिदाबाद, खूब बांग्लादेश के करीब वहाँ जानते हैं आप, एक साथ मिल गए अपने, वो मेला चल रहा था कि लोग वहाँ से नाच के लिए केस पत्ता और क्या उसमें एक मिनट तक बड़ा अहम, तो उसी गांव में ले जाके लगाया कि जो सबसे अहम था उसको मैंने घर के आंगन में लगाया कि रहना तो किसी को है नहीं, ये बड़ा हो जाएगा, कम से कम कुछ ना बचेगा, ये तो बच जाएगा। अब जो एक आध महीने के बाद फैजाबाद से उस गांव में तो देखा बाहर वाले को सलामत है, वो अंदरवा वाला गायब हो गया। तो जो हमारी पड़ोसन थी, तो हमने कहा चाची ये कहाँ हो? कहने लगे ये बेटा सब्र करो, तो हम ना देख पाए, दरवाजा खुला था, मेरी ये बकरी खा लो। समझा ना? तो पेड़ लगाना, जितना बाग लगाइए, पूरे गांव से झगड़ा करना पड़ जाएगा, है ना? लेकिन बड़ी मेहनत के बाद साहब बाग तैयार हो गया, पूरे गांव से झगड़ा करना पड़ा, FIR करनी पड़ी, तो जेल जाना पड़ा, बड़ा किसी सूरत से हम बाग लगा ले गए। अब हमको भी तो मरना है ना, मरने से पहले सबसे ज्यादा फिक्र किस बात की होगी? यार मेरे लड़के कहीं बढ़िया बेच में डाले, है ना? तो कोई सूरत ऐसी निकल आती कि मेरा बाग बच जाता बिकने से। अब पूछिए इस्लाम से कि वो प्रॉपर्टी बचाने की इजाजत देता है कि नहीं देता? तो जब इस्लाम से पूछने गए का इजाजत, वो तरीका बताया कैसे बचाओगे? हमने कहा तो वक्फ काहे के लिए है? हमारे अब्बा ने 10 बीघा वक्फ कर दिया, काहे के लिए? अगर वक्फ न किए होते तो हर साल 1 बीघा बेचते, बढ़िया कपड़ा पहनते, हर साल जाते हज ज़ियारत करते। लेकिन हमारे अब्बा ने वक्फ कर दिया कि हमारा हाथ बढ़ जाए मगर बाग बचा रहा। ये मजाज है ना। एक बात बताइए, इंसाफ ये आदमी की फितरत है कि नहीं? शायर को अपना दीवान बचाने का हक हासिल है, एक मुसन्निफ को अपनी किताब बचाने का हक हासिल है, एक बाग वाले को बाग बचाने का हक हासिल है। वो नबी जिसने इस इस्लाम को फैलाने का साहिर कहा गया, जादूगर कहा गया, दीवाना कहा गया। अब जो नबी दुनिया से जा रहे हैं तो उनको फिक्र होगी तो कहीं मेरे ये टेंशन तो होगा ना कि जिस इस्लाम को मैंने इतनी मेहनत से पाया गया है, कहीं मेरे बात बदल न जाए, कहीं उसको लोग खराब न कर दे। अब रसूलुल्लाह को अल्लाह की तरफ से इल्म मिला, वो देख रहे हैं कि मेरे इस दीन को बचाने में कोई उतनी मेहनत नहीं कर सकता जितना मेरे बच्चे अपनी जान दे देंगे मगर मेरा दीन बचाएंगे। जब नबी ने देखा मेरी औलाद मेरे दीन के लिए जान तक देने को तैयार है, तब फरमाया इन्नी तारिकुल सलाम।
फितरत का तकाजा है, समझ में आ गई। दूसरा क्या कहा था, मनसब का तकाजा है कि कहते जाइए। वो हम लोग जो आते हैं फैजाबाद से इस तरफ, तो भोजपुरी शुरू हो जाती है, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ियों के पीछे कुछ लिखा रहता है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से लिखवाता है। एक दिन ऐसे ही गोरखपुर आ रहे थे, तो बड़का ट्रक नहीं होता, लंबा वाला 18 टाइम ट्रेलर, तो उसके पीछे लिखा था सटलत गैया। अच्छा, हमारी आदत हम पढ़ा करते हैं, मतलब इतना बड़ा ट्रेलर है, आओगे तो मर जाओगे बेटा, ये ना सटलत गैया। ये दूसरी सुनाने जा रहा हूँ, खूब जाग के सुनिए, नहीं तो सुधरत गैया। हाँ, समझ नहीं पाइएगा। दूसरा क्या हुआ साहब ने दिया, मनसब। मनसब क्या है रसूलुल्लाह का? पहले अजीब बेवकूफ हो यार, रसूलुल्लाह भी कह रहे हो, पूछ रहे हो मनसब। अरे रसूलुल्लाह मतलब रसूल है। हमने कहा कब तक के लिए है? तर्जुमा कीजिए, मैं पढ़ता। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। तो कहा गलत कह दिया, हैं? अच्छा थे नहीं, हैं अब भी हैं, तो हैं तो कब तक रहेंगे? क़यामत तक। क़यामत कब आएगी? यही बात है। अब तक रसूलुल्लाह को कितना दिन हो गया? 1444 तो हो गया हिजरी का। 13 साल मक्का लगाई है, तो 44 10 54 3 57 1457 साल तो रसूलुल्लाह की रिसालत हो गया। और अभी आगे पता नहीं कब क़यामत आएगी, 2000 साल 500 साल, कल नहीं मालूम किसी को। तो अब अगर कोई पूछे कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को नबी बना के भेजा कब तक के लिए, तो जवाब क्या होगा? हजारों साल, है ना? कहीं तो नहीं कर सकते ना। तो क्या जवाब होगा? अल्लाह ने अपने नबी को नबी बना के भेजा कब तक के लिए? हजारों साल के लिए। इसको यही छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए अभी 5 मिनट बाद। हम आए यहाँ मजलिस पढ़ने, तो मजलिस आम तौर पर कितनी देर पढ़ी जाती है? 1 घंटा 40 मिनट, चला 1 घंटा मान लें, हिसाब आसान रहेगा। कितना? 1 घंटा। हमको हड़बड़ी थी यार, दीवानी है, कहीं जाम में लगे, जल्दी से उतरो, निकल लो 3:30 बजे। तो 3 बजे बैठे थे, आधा घंटा पढ़ के 3:30 बजे उतरो। भाई मुंतजिरवा जो है ना भाई से इतना बड़ा पोस्टर छपवाया था, आधा घंटा। ठीक है, बन जाए ऐसे ही ना, जब मजलिस खराब हो जाती है वैसे नहीं करता। तो लेकिन उसके बावजूद 2-4 लोग भाई साहब दिल्ली से भागे चले आए, बताओ यार बिल्कुल बना दिया था। हाँ, ऊपर तब तक कई साहब कहने लगे, देखिए मेरा कोई मकसद नहीं होता, आदत बन गई है, जैसे बीड़ी पीने वाले हैं ना, तो उनको आप लाख डंडा मारिए, बीड़ी छोड़ दे, छूटेगी उसकी। तो नाम मेरी आदत पड़ गई, मतलब नहीं होता। तो ये आप चाहिए कि छुड़ा दीजिए, कोशिश मैं करता हूँ, ना छुपा नहीं बता पाता हूँ। तो अब ये लोग साहब नाराज हो गए, नाराजी पूरा आगा नाराज। इधर वाले आधे बुजुर्ग लोग साहब ये है खिलई लंबे सब, इनको मजलिस बता दिया किसको कहते हैं, नाम जरा मत कीजिए, आधा घंटा खुद पढ़िया है। 1 घंटा पढ़ना था, हमने आधा घंटा पढ़ा, आधे लोग नाराज हो गए, आधे लोग तब भी करना ठीक है, कोई बात। हमने आधा घंटा पढ़ने को मेरा 15 मिनट पढ़ दिया। अब बोलिए, अब ये नाराज लोग यहाँ तक थे, लोग वहां तक पहुंचे, तो 3 ठो बचे गए। नाना मुझे एक ही मुंतजिर तुमको समझ नहीं आता है, एक चीज मसाया है, क्या गजब का मसाया हो ना, मुझे आप टेंशन में बहुत बढ़िया है।
तो आधे घंटे पढ़ दिया हमने तब भी कुछ लगे हाँ ठीक है, 15 मिनट पढ़ दिया तब भी चलिए कोई बात नहीं, हमने तो हृदय कर दी। मिंबर पर आए, फातिहा पढ़वाया, खुतबा दिया, अरे भाई सुनिए आप लोग, इमाम हुसैन को करबला में बहुत जो है परेशान करके शहीद किया गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन गुजर के चले गए। अब कोई कहेगा कि ना ठीक है मौलवी साहब, अभी तो कैसे जाऊँ ना बोल कर भाई जाओ यार, इनका साथ दीजिए, चुपता जुमला होगा इनका कुछ पढ़ना। तो मैंने पकड़ लिया, आपको शर्म नहीं आती? 76 साल के आदमी कमर में पैर लटकाए झूठ बोलते हैं यार। मैंने कहा है पढ़ा आपने क्या? हमने कहा मिंबर पे गए, हमने खुतबा पढ़ा, हमने जुमला पढ़ा, पूरा 60 सेकंड में इंग्लिश पढ़ी। आप कैसे कहते हो कि नहीं पढ़ा कुछ है ना? तब पढ़े लिखे आदमी तब पहले ये बुझा सुना, कुर्ता पैजामा पहन के चलता, इसका मतलब थोड़ा तो खाली देहाती आदमी। पुराने जमाने में बड़े बड़े बुजुर्गों को जब मैंने सुने हुए है मौलाना सुनो कई परसों का जो सुनी मैंने सुन लग रही है, सुनिए जिल्लत करते करते एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाती है जहाँ उसका वजूद अदम के बराबर हो जाता है। मतलब क्या हुआ, 1 घंटा पढ़ना था, आधा घंटा कुछ पढ़ा, 15 मिनट कुछ पढ़ा, लेकिन 1 मिनट पूरा इलाका जो कहेगा कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, है नहीं। लेकिन फिर भी हमको पढ़ना कितना था? 60 मिनट पढ़ा, कितना हुआ? 1 मिनट है ना, तो कितना हुआ? 1/60 पढ़ा ना। तब भी पूरी पब्लिक ने कुछ पढ़ा ही नहीं, उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं। 60 की जगह 1 मिनट पढ़ने तो सारी दुनिया कहे आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को नबी बना के भेजा, बोलिए अल्लाह ने नबी बना के भेजा कब तक के लिए? कहा हजारों साल के लिए। तो कितने दिन काम किया उन्होंने? 23 साल। हमारा तो 1/60 था, उन्होंने कई बटे कर दिया। निकालिए ना, हजारों का मौका निकल ही नहीं सकता। तो हमने कहा या रसूल अल्लाह हमारे ऊपर बीती है, हमने 1 मिनट पढ़ा, पूरा बिहार कह रहा है कुछ ना पढ़ा, कुछ ना पढ़ा, कुछ ना पढ़ा, आप हजारों साल के लिए आए हैं। तो हमने कहा या तो क़यामत तक रहिए और नबूवत का काम कीजिए, अच्छा अगर नहीं करेंगे तो तुम हमको तो ना साहब हमारी क्या हिम्मत है। लेकिन हमको जो है वो कुरान ने बताया कि या तो क़यामत तक रहिए, नबूवत का काम अंजाम दीजिए, और अगर जा रहे हैं आप तो ऐसा इंतजाम करके जाइए जिनका कौल आपका कौल, जिनका फेल आपका फेल, जिनकी सुनो आपकी सुनो, जिनकी जंग आपकी जंग। या तो आप खुद रहिए या कुछ बता के जाइए क़यामत तक का सिस्टम। अगर न करूं तो हमने कहा सब हम तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अगर ये न किया तो कुरान पढ़ के कहिएगा फमा बल्लग़्ता रिसालता। अगर ये न किया तो अगर आपने ये न किया फमा बल्लग़्ता। ये वजह थी, मनसब की मजबूरी थी कि पैगंबर ने सबको हज के बाद इकट्ठा किया, जो आगे बढ़ गए थे उनको पीछे बुलाया, जो रह गए थे उनका इंतजार किया गया, मिंबर बनाया गया। मनकुल तो मौला नहीं पढ़ने जाना, खाली तवज्जो बात क़यामत तक की है। और अब खुतबा दिया, खुतबे में ही ये हदीस इरशाद फरमाई गई, मनकुल तो से पहले ही है, इन्नी तारिकुन फीकुम सलात, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ दिया। तो क्या मतलब हुआ? ये हदीस इरशाद फरमाई ताकि क़यामत तक का सिस्टम बता दे। उसके बाद जो सिस्टम की पहली शख्सियत थी उसको उठाया, फरमाया मनकुल तो मौला व आला अली। पहले को मैं पहचान
دو کیا تھا؟ منصب. تیسرا کیا تھا؟ حکم قرآن ہے. کہا بھائی قرآن میں تو یہ آیت پڑھی ہے ہم نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مگر یہ بھی کوئی آیت ہے کہا کہیں قل انی تارک فیکم الثقلین نہ تب کہا حکم قرآن ہوا. ہم نے کہا مجھے بتا رہا ہے کیسے حکم دیا قرآن نے صلوات اللہ. روزے کے بارے میں جو قرآن کی آیت ہے وہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے. اب اس لکھ دیے گئے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی روزہ واجب کر دیا گیا. سیم لفظ استعمال ہوا ہے جگہ اور. میں پہلے کہہ دوں کہ بزرگوں کو کہنا کہ اگر یہاں پر وہاں تو واجب ہے روزے والے, یہاں پر اگر واجب نہیں بھی تو انتہائی تاکید مستحب ضرور ہے. کہا ارشاد ہوتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے. کیا لکھ دیا گیا ہے؟ الوصیت. اپنے بعد والوں کے لیے وصیت کر کے لاؤ. ان ترک خیرا, شرط کے ساتھ کہ اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا تمہارے اوپر ضروری ہے کہ بعد والوں کے لیے بولیے وصیت کر کے جاؤ. اقربا کے لیے, والدین کے لیے, جو بعد بہن کے لیے وصیت کر کے. تو قرآن کا حکم کیا ہے کہ اگر کچھ خیر چھوڑ اصل نہیں اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیت کر کے جائے. بھیا رسول اللہ کو کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے نہیں جائے. بہت اچھا ہے. اب پہلے تو یہ بتائیے ان کی پراپرٹی سے ہم سے مطلب ہے کہ ان کی اپنی بیٹی موجود ہے, دنیا سے کیا مطلب؟ بھائی ہمارا کھیت ہمارا لڑکا لینا تو رسول اللہ کا کھیت آپ کیجیے گا. رسول اللہ کا کھیت رسول اللہ کی بیٹی لے گی. ہم سے اس سے مطلب نہیں ان کی پراپرٹی سے. چھوڑ کے امت کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہوگا نا. کہتا امت کے لیے لے کے کیا آئے تھے پہلے ہی طے کرو تب طے ہوگا کہ چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں. اور پراپرٹی کی بات نہیں, ان کی اولاد کا مسئلہ. تو آپ کو اللہ نے ان کو ہمارے لیے کیا دیا. اب آپ جمعے میں جاتے ہیں نہیں جاتے تو جمعے میں سورہ جمعہ پڑھا جاتا ہے. جو لوگ زیادہ جاتے ہیں ان کو تو یاد ہو گئی ہوگی سنتے سنتے. ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ نے ان لوگوں نے رسول بھیجا. کیا دے کے بھیجا؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ. وہ رسول ان کے لیے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور رسول ان کے کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے. وَالْحِكْمَةَ, اور یہ رسول ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو کتنی چیزیں رسول اللہ نے کیا ہے؟ تلاوت کتاب, تزکیہ نفس, تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. تو اب جب واپس جائیں گے تو یہی 4 چیز کو چھوڑ کے جائیں گے. یا تو ان کے بچوں سے مطلب ہم سے کیا مطلب, لیکن جو ہمارے لیے لائے تھے وہی تو چھوڑ کے جائیں گے. تو کیا کیا لائے تھے؟ تلاوت کتاب, تزکیہ نفس, تعلیم کتاب, تعلیم حکمت. یہی 4 چھوڑ کے جائیں گے. اب ان 4 میں سے ایک چیز کا نام ہے حکمت. کتاب والحکمت. اب آئیے حکمت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. آیت الکرسی تو بہت سے لوگوں کو یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگی. آیت الکرسی سے تھوڑا سا آگے بڑھیے گا, وہاں ایک آیت ہے, ارشاد ہوتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. یہاں تک تو اگلا اب قرآن کہتا مگر ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر
कसीर दे दिया गया। तो जिसके पास हिकमत है उसको क्या दे दिया गया? खैर कसीर। कुरान ने क्या कहा? अगर खैर छोड़ के जा रहे हो तो वसीयत करो। पैगंबर की कुल प्रॉपर्टी का 1/4 है हिकमत, और हिकमत तो कुरान ने कहा खैर कसीर, तो पैगंबर खैर कसीर छोड़ के जा रहे हैं। कुरान कहता है खैर छोड़ा है तो वसीयत करो। और ये हुक्म कुरानी हुआ ना। अब जैसे ही कुरान ने कहा कि जा रहे हो तो वसीयत करो, पैगंबर ने कहा भैया इब्न तारिकुल बिल्कुल सही। तो कुरान का हुक्म कह के जाइए। अब बची चौथी चीज और मजलिस का। चौथा क्या था? मिजाज, रसूलुल्लाह का मिजाज। यासूर, हम लोगों को हक है रसूलुल्लाह का मिजाज बयान करने। कहीं कि यार तुम पहले अपना मिजाज तो बताओ क्या है, तब रसूलुल्लाह को बताना। इस सब के ऊपर है। कैसे? तब कभी कभी आदमी जो है चिल्ला चिल्ला के गाली दे रहा है आपको। अंदाज ऐसे सुनिएगा, छोड़ा भाई, बड़े भाई हैं, खानदान के हैं, बुजुर्ग हैं, ना बड़े से बड़ी बात आदमी डाल जाता। होता है नहीं होता कैसा? और कभी कभी साहब एक इशारे में कोई बात कह दी, पूजा के आलम में निकल ही नहीं रही 10 साल से, होता नहीं होता? तो हम लोग अपने मिजाज नहीं मालूम कि बड़ी से बड़ी बात नहीं लगती, थोड़ी थोड़ी बात है जाके फांस की तरह चुन लेती। एक आए कहने लगे कि मौलाना हमको बीवी को तलाक दे रहा, आपकी उम्र के रहना शायद लाना 75-76 हो चुका है, और ये यारी बुढ़ी में दिला और लड़का तो बुजुर्ग भी रहते थे परेशान मार को करे कैसे सब समझाइए अपना तो अगर 25 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और 75 साल की उम्र में तलाक दे रहे थे, कितना साल में रहते? 50 साल में तो उनकी बीवी को ना समझ पाए जी। 50 साल के बाद तलाक देने आए हो तो उस साथ है वो आग कर दिया लड़के को। अरे आपका लड़का तो बड़ा था, बड़ा ये था, अचानक आपने आप क्यों कर दिया? अरे वो लायक था मौलाना, हमें क्या पता है कब शादी के बाद इतना बदल जाएगा। हुआ नहीं हुआ? तो जो आदमी 30 साल तक अपने लड़के का मिजाज न समझ पाए, जो आदमी 50 साल तक अपनी बीवी का मिजाज न समझ पाए, हमें जो अपना मिजाज न समझ पाए, उनका बताएगा कि रसूलुल्लाह का भाई सही बता। अक्सर देखा होगा आपने गाँव में बड़ी पुरानी दोस्ती है, होता है ना? अब मान लो 20 साल के बाद झगड़ा हो गया, होता ही नहीं? बिजनेस एक साथ शुरू किया, अब एक दूसरे के खून में प्यासे यार, कैसे उन लोगों में तो बड़ी दोस्ती थी और साथ तुमने काम शुरू किया था। हफ्ता के 22 तक तो लोग साझे में ले आए थे, एक टाइम में दूध लेते थे कि भाई वैसे इंसान का कोई नहीं है, अब वो कभी मेरे साथ देखता तो अब सब झगड़ा हो गया। काहे झगड़ा हो गया भाई? कहले क्या बताया, दोस्ती किया, समझ नहीं पाया ये आदमी किस टाइप का होता नहीं होता। तो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं बिना मिजाज समझे, नहीं पहुंचे। हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, बाद में समझ में आता है ये आदमी ठीक नहीं है। अल्लाह बगैर मिजाज समझे किसी को हबीब नहीं बनाता। अल्लाह बगैर समझे किसी को, अच्छा उसको क्या समझना, उसी ने तो खल्क किया है ना। अब भाई तो रसूलुल्लाह का मिजाज हम आप नहीं बता सकते, लेकिन तू तो बता सकता है ना। अल्लाह तो बता सकता है हमारे नबी का मिजाज क्या है, बिल्कुल बता सकता है। बताया आपने कुरान पढ़ो तो मैं समझ में आएगा। तो अब कुरान में नबी का मिजाज बताया।
What's your name, sir? محسن بھائی لالچ اچھی چیز ہے بری بری چیز ہے. حدیث کہتی ہے قد عز من قنع وذل من طمع. عزت اس سے ملی جو ذلیل ہے, جو عزت اسے ملی جس نے قناعت کی, ذلیل وہ ہوا جس نے لالچ کی, ہے نا. تو لالچ اچھی چیز نہیں ہے, قناعت اچھی چیز ہے. ٹھیک, صلوات. تو اسی پہ رہیے گا کہ لالچ اچھی چیز ہے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ عقیل. اور میرے بڑے بھائی ہیں آپ, کس کلاس میں ہیں آپ؟ 4th میں. 100% مارکس آ گئے عقیل بھائی کے. اس کے بعد اب یہ چلو 5th grade میں کرنا بس ہو گیا 4th پر. کیوں؟ کافی اس دن مولانا میں پڑھا تھا. عزت اسے ملی جس نے قناعت کی, ذلیل وہ ہوا جس نے لالچ کی. مجھ کو بہت لالچ والچ پڑھنے بھی نہیں تھا. 4 تک پڑھ لیا بہت ہے, کوئی مانے گا کہ صحیح کر رہی ہے. تو اب تو کہتے لالچ بری چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے نہ کہہ سکتے ہیں لالچ بری ہے, نہ کہہ سکتے ہیں لالچ اچھی ہے. کہیں لالچ اچھی ہے, کہیں بری ہے. اور سن لیجیے, قناعت اچھی ہو رہی تھی نا, تو جہاں لالچ بری ہوگی قناعت اچھی ہو جائے گی. جہاں لالچ اچھی ہوگی وہاں قناعت بری ہو جائے گی. تو مال کی لالچ بری ہے تو قناعت اچھی ہو جائے گی. لیکن علم کی لالچ اچھی ہے. تو آپ 4th کے بعد قناعت صلوات. یہ ہو گئی بات. اب آئیے, لالچ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حرص. حرص مانے لالچ. اب اسی کو لالچی کہنا تو کیا کہا جائے گا؟ حریص. حریص مانے لالچی. کا کی کے لیے کیا بولنا پڑے گا؟ الا. جیسے آپ کو کہنا مال کا لالچی, تو کیا بولیں گے؟ حریصن علی المال, مال کا لالچ. حریصن علی العلم, علم کا لالچی. سمجھ میں آ گیا؟ اللہ نے اپنے نبی کا مزاج اسی لفظ کے ذریعے بتایا ہے. کہاں ارشاد ہوتا ہے حریصن علیکم, ہمارا نبی تمہارا لالچی ہے, ہمارا نبی تمہارا حریص ہے. تو رسول اللہ کو کہے کہ لالچ ہے ہمارے مال کی, دولت کی, اقتدار کی. ان کو اگر لالچ ہوتی تو ایسے پیسہ پورا ختم ہو جاتا. کون سا پیسہ بھائی؟ تو خدیجہ کے بعد تھوڑا سا پیسہ تھا. ام المومنین کے پاس تھوڑا سا پیسے کا ہو گئے. کئی جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تو ان کو تو سختیاں جھیلنا پڑ رہی تھی, اور کوئی کام بھی نہیں ہو رہا تھا, تو کہاں سے کھا رہے تھے؟ تو یہ آدمی جو لڑکا کی شادی کرتا ہے, سمجھا, اور اس میں 500 آدمی کا ایک دن کھانا کر لیتا ہے, تو کئی سال تک سوچتا ہے آدمی 1 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا. 500 آدمی کو ایک دن کھلا کے تو ہمارا یہ حال ہے جس نے پوری امت کو کھلایا. تو وہ جو اپنا پیسہ پوری امت میں لٹا دے, ان کو صاحب علی بھائی ہمارے پیسے کھلانے چھوڑی ہے. تو کہے کھلانے سے قرآن نے کہا حریص بنانی ہے, تمہارا نبی ہمارا نبی تمہارا حریص ہے, تو کہے کہ حریص ہے. اچھا پہلے ہی کہہ دیا جناب ابو طالب سے کہ ان سے کہہ دیجیے ہمارے ایک ہاتھ احتیاط رکھتے ہیں پہ سورج, ہم ہدایت کا کام تبلیغ کا تو نہیں ہو سکتے. تو ہم سمجھ میں آیا کہ اللہ کو کہا ہے کہ لالچ ہے, مال کی نہیں.
دولت کی نہیں بلکہ لالچ یہ ہے کہ ہم سدھر جائیں. لالچ یہ ہے کہ ہم صحیح ہو جائیں. اسی لیے جب اس آیت کو آپ پڑھیں گے نا تب سمجھ میں آئے گا. حریص علیکم یہ نبی تمہارا حریص ہے لالچی. بالمؤمنین رؤوف الرحیم لیکن مومنین کے لیے رؤوف ہے, مومنین کے لیے رحیم ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی مومنین کے لیے لالچی, اور یہ نہیں کہا کہ مومنین کے لیے رؤوف ہے, مہربان ہے, رحیم ہے. تو اس کا مطلب سمجھ میں آیا, یہ اس وقت تک حریص ہے جب تک ہم مومن نہیں ہوتے. اب سمجھا کہ ان کو لالچ کھائے گے چاہے جتنا گندا ہو, ان کو لالچ ہے کہ یہ بھی سدھر کے مومن ہو جاتا. صلوات. اور جب مومن ہو گئے تو لالچ کی بات نہیں ہے. پھر رؤوف الرحیم, نبی تمہارے لیے رؤوف ہے, تمہارے لیے بولیے رحیم. رحیم کس کا نام ہے؟ اللہ. اس دور میں بھی ہوں گے عبد الرحیم نام ہے نہیں کسی کا, عبد الرؤوف بھی ہوں گے. رؤوف کا بندہ کہ رؤوف کون ہے؟ اللہ. رحیم کون ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ اور قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہمارا رسول بھی رؤوف ہے, ہمارا رسول بھی رحیم ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ اتنا چاہتا ہے خدا اپنے نبی کو کہ اپنا نام تک اپنے پیغمبر ہو گئی بات. تو اب رسول اللہ کا مزاج سمجھ میں آیا کیا ہے؟ بولیے کیسا؟ اب نبی کا مزاج کنفرم ہو گیا نا, کیا ہے؟ یہ حریص ہے کہ امت ہدایت پر ہے نا, مومن ہو. یہ لالچ کب تک رہے گی؟ جب تک دنیا میں ایک آدمی بھی ایسا ہے جس کی ہدایت کی ضرورت باقی ہے, تب تک رسول اللہ کو یہ لالچ ہے, خواہش ہے کہ یہ بھی سدھر جاتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ مزاج ہے پیغمبر کا. 23 سال کے بعد جانے لگے تو کتنے لوگ مومن ہو گئے بھائی؟ تھے لاکھوں میں, لیکن پوری دنیا کے ساتھ دیکھے کتنے سدھر گئے تھے. تو کیا آسانی سے روح نکل جائے گی؟ مزاج تو یہ ہے کہ کل ٹھیک ہو جاتے ہیں. مگر 23 سال میں اللہ کا بلاوا آ گیا تو ہم تو جا رہے ہیں کہ اس امت کا کیا ہوگا, ہے نا. اور پیغمبر کا مزاج یہ ہے ہدایت امت کے لالچی. جب پیغمبر نے دیکھا ہم تو جا رہے ہیں لیکن اب اس ہماری امت کو ایمان کی طرف لائے گا تو اللہ کے دیے ہوئے علم سے نبی کو یہ پتا تھا سب اپنے اپنے چکر میں رہیں گے, لیکن میری اولاد وہ ہے جو اپنی جان دے کے ہدایت کا کام کرے گی. نہیں پہنچے آؤ سب پہنچاتے ہیں. کھجور کا پیڑ ہے کیا؟ نیزہ ہے اور یہ لشکر ہے پورا. اور قریب ہے معلوم ہوا کہ یزید کا لشکر ہے. سردار کا نام کیا تھا؟ اور حالت کیا تھی؟ منہ سے زبان نکلی تھا. کیا کرنا تھا امام حسین کو؟ کچھ ایک اشارہ کرتے ہیں, آپ کو ذرا دیکھ لو, ہے نا, عباس ذرا سمجھو تو امام سجاد دیوان میں دیکھ لو. یہ بھی ضرورت نہیں تھی. ادھر مت دیکھو کہ دشمن کا لشکر ہے, اوائڈ کر. سمجھ گیا؟ کچھ یہاں مرتا, کچھ NH 521 میں مرتا, کچھ جاتے جاتے سیوان میں مرتے, سمجھے آپ, کچھ جاتے جاتے گونڈی میں مرتے, گوپال پور جاتے جاتے حسین میں پہنچتے پورا لشکر ختم ہو جاتا. امام حسین کچھ کرنا تھا لیکن نہیں. سب کو پانی پلاؤ, سب کو پانی پلا دیا گیا. اب جان آ گئی تو بھیا جس کا پانی پیا, ارے یہ تو ہے, یہ تو ہے, جس کے اوپر احسان کرو نا
اس سے بھی توجہ رکھو، اس میں بدماشی وہی کرے گا جس کے ساتھ احسان کرو۔ ارے بھائی ابھی امام حسین نے پانی پلایا، یہ پورا لشکر وہی بن جاتا نا، اور جب تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ہوئے امام حسین نے تھوڑا ہے ادھر نہیں کر چلیے۔ ہم لوگ ہوتے ہیں تو غصہ آتا کہ امام راضی کا کیا یہ سب پانی پلانے لائق ہے، دیکھ لیا آپ نے، ابھی پلایا آپ نے، کیا کر رہے ہیں؟ امام جناب میں نے تو لوگ کا اتنا سا بھیجا ہے، جلدی سے دل دلا جاتے ہو، تم کو کام کرنا ہے پانی پلانے، مطلب تو آؤ تب سمجھ نہیں آئے گا۔ وہی سردار ہاں عاشور کے دن آیا صاحب، جب یہ امام حسین نے اس طرح کے جواب دیا، سمجھ میں آیا کیا اعتراض تھا تمہارا؟ کائے پانی پلانا؟ کتنے لوگ تجھے کو پانی پلایا؟ 1000۔ کہا 4 تو کیسے سمجھ گیا ہے؟ اور اسی لیے میں جملہ کہتا ہوں کہ آپ کو رسول اللہ کے بعد یہ طے کرنا ہے نا کہ ان کی جگہ کون؟ غدیر نہ بھی ہوتی تو کوئی ٹینشن نہیں، سمجھے کیسا؟ من کنتو مولا کی حدیث نہ بھی کہتے رسول اللہ کا تب بھی کوئی دقت نہیں تھی۔ تب کیوں؟ اب سن لیجیے، رات کو 12 بجے ہماری اماں طبیعت خراب ہوئی، ہم ٹینشن میں کیا کریں؟ پڑوس میں وکیل صاحب تھے، ان کو فون کیا کہ سر ذرا دیکھیے، ان کا ہم کیا دیکھیں بس بھائی، ڈاکٹر ریاض کو فون کر لیجیے، ارے نا کچھ تو دیکھ لیجیے۔ کہ ہم کیا دیکھ لیں گے بھائی؟ اس کا مطلب ڈاکٹر کی جگہ وکیل نہیں ہے، ڈاکٹر کی جگہ میرا کوئی مقدمہ نہیں، میرا مقدمہ چل رہا تھا، بحث میں تھی، وکیل صاحب غائب ہو گئے۔ آپ جب وکیل صاحب غائب ہو گئے تب تک یہ صبح تھی کیا ہوئی، کسی کام سے گیا ہوگا اس کے چکر میں، ارے ہم نے کہا بابو جا سو جی بھائی صاحب، میں نے تم بہت دیکھا، ہم نے تمہارا وجود والا جو سب بہت بڑھیا بولتے ہو، تھوڑا چلے والا جیسا ہے بات کر لو تو ہمارے تاریخ ہے، مولوی صاحب ہمارا کام جو ہے اس کا ہے ٹی وی کا، ہم کیا کریں گے؟ اب یہ کوئی چھوٹا سا وکیل کر کے تاریخ لے لیجیے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ وکیل کی جگہ وکیل کی جگہ، ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر کی جگہ، انجینئر کی جگہ انجینئر، مولانا کی جگہ، جو جس کی جگہ آئے اس کو اسی کی لائن کا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کا مزاج سمجھ میں آ گیا وہ کیا ہے؟ امت کی ہدایت کے لالچی ہیں۔ اب رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں، غدیر ہو چاہے نہ ہو، من کنتو مولا کی حدیث ہو چاہے نہ ہو، بھیا کوثر میں جناب دیکھو کہ رسول اللہ کا مزاج تھا کہ وہ امت کی ہدایت کے لالچی تھے۔ اب ان کی جگہ پر وہی آئے گا جس کو ہدایت کی لالچ ہو۔ اب تم کو یہ دیکھ لینا ہے نبی کے بعد کون مال کا لالچی، کون دولت کا لالچی، کون اقتدار کا لالچی، کون ہدایت امت کا لالچی۔ جہاں ہدایت کی لالچ وہاں رسول اللہ کا لالچ۔ صلوات یہ لالچ نبی کی اولاد سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ابھی سنایا نا آپ کو، 4 آدمی کے سدھرنے کے چکر میں 1000 لوگ پانی ملے تھے، 1000، اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس تو اسی وقت ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس زمانے کے صاحب کی بات دیوانے تھے، کیا کہیں لوگ؟ ہمیں جس رسول نے، جس نبی نے، اس کو اتنی لالچ ہے کچھ ہو جائے، تم مومن ہو جاؤ، صحیح ہو جاؤ، ہم پر پورا پھر تو کوئی بات نہیں ہے، ہم کے اوپر کانٹا بچھا دو راستے میں کوئی بات نہیں ہے، ہم کو پاگل کہہ دو، سب برداشت کیا نا، کہے کے لیے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ بدلہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس رسول نے ہماری ہدایت کے لیے اتنا برداشت کیا، کربلا آتے آتے اس رسول نے کیا بچا تھا؟ ایک نواسا سے امام حسین
اور بیچ میں کچھ بھائی کہتے ہیں دنیا چکر میں واقعی یزید کو چلیے کم از کم وقت خلیفہ تھا، اگر تم معمولی سے سپاہی 2000 کی تنخواہ کے چکر میں آخرت بیچ رہے ہو اپنی، کیا کہیں گے اسے لوگوں کو پالے گے کہ جس نبی نے تمہارے لیے اتنی قربانی دی اس کا نواسا اس کا بیٹا جس کو رسول اللہ کاذب لے چل گیا، سنا نہیں سنا؟ ایک دن لے کے جا رہے تھے، اسی نے کہا واہ اتنی بڑھیا سواری ہے، پیغمبر نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اتنی بڑھیا سواری، سجدے میں تھے امام حسین بیٹھ گئے، جبریل آئے کا سر اٹھائیے نمبر تو حسین امام حسین گر پڑے، ارے رسول اللہ نے خطبات ہو گیا تھا، منبر سے اتر کے دوڑ پڑے امام حسین، جس کو کرنا چاہیے جنت امت نے کیا جواب دیا؟ غور کیجیے، امام کا جملہ سناتا، اتنا پیاس تھی نا، اتنی پیاس تھی مولا کو، جانتے ہیں روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے کربلا میں وقت کو آیا تو فرمایا مجھے تھوڑا سا پانی دے دو، میرا کلیجہ پھٹا یا رسول اللہ فریاد آپ اس امت کے لیے کتنے مہربان تھے، اور آپ کے ساتھ اس امت نے کیا کیا؟ آپ کے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ اس مرموم شیخ نے کیا جواب دیا؟ جب امام نے کہا کہ میرا کلیجہ پھولا جا رہا ہے، مجھے تھوڑا سا پانی دیا کرو، سنا ہے اس مرموم نے کیا کہا؟ شیخ اے حسین دیکھ رہے ہو فراق کا پانی سانپ کی کھاڑ کی طرح کیسے بن کھا رہا ہے؟ حسین جانور پی سکتے ہیں، تم کو نہیں پینے دوں گا۔ فریاد ہے یا رسول اللہ، نتیجہ یہ ہوا اسی پیاس کی حالت میں امام نے جنگ شروع کی۔ فیصی والے تو بیٹھ نہیں سکتے تھے اور مسلمان کو تو جب تک جان ہے تب تک تو آدمی اپنا دفاع کرے گا نا۔ خود دشمن کا سپاہی ہے تو کہتا میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا، امام کے لیے یزیدی سپاہی ہے، جانتے کیا کہتا؟ کہتا میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا، ایک بھری دو پائے میں جس کے بھائی بھتیجے بھانجے اصحاب سب مار دیے گئے اور خود بھوکا اور پیاسا۔ کہتا لیکن جب حسین نے تلوار نکالی ہے اور حملہ کیا ہے، یہ یزیدی بھاگتے تھے اور امام سے فریاد کرتے تھے۔ جب یہ بھاگتے تھے نا تو میرا مولا تڑپ کے پوچھتا تھا کہاں جا رہے ہو بھاگ کے؟ تم نے میرے اکبر کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ تم نے میرے عباس کو۔ لیکن پیاسا آدمی، اکیلا آدمی ہزاروں کے لشکر میں کتنا دیر کر سکتا؟ ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ پھانسے کھو کر سمجھ آئے گھوڑے سے زمین پر آ گئے، فجلس الشمر علی صدرہ، شمر مرہوم جس کا تہر پہ سوار ہوا، فضرب اثنی عشر ضربہ، جانور بھی ذبح ہوتا ہے، دیکھا ہے نا، اس کے بھی اپنے اصول ہے، پہلے پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے نا، لیکن ہائے رسول اللہ کا بیٹا، ہائے امام حسین، روایت کہتی ہے سوکھا گلا، دو سامنے سے نہیں پیچھے سے، تین کلد خنجر، نتیجہ جب گلا جدا نہیں ہو رہا ہے انشاءاللہ کربلا جائیے، آپ سب کو زیارت نصیب ہو، جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا کربلا جائیے بتلایا جائے گا۔ یہی وہ ٹیلا تھا جہاں سے بی بی امام حسین کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی کہ نہیں برداشت ہو سکا، ایک مرتبہ چیخ کے آواز دی ابن صاحب ایوب ابو عبداللہ وانتا تنظر الیہ، اور یہ ساتھ کے بچے تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا بھیا زبان
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. أبرز گزارش ہے بار سورة اور سورة توحید کی تلاوت فرمائیں. محمد رضا پڑھو، محمد عباس پڑھو، منور محمد محمد حسنین پڑھو، ابن گلشن پڑھو، محمد حسین پڑھو، ابن گلشن.